بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلی قرآن ہم نے کل بھی پڑھی تھی اور اس کے بارے میں نے اور بھی آیت کریمہ جو قرآن پاک میں قرآن کے لیے، جس میں قرآن کو شفا بتایا گیا ہے، قرآن کو رحمت بتایا گیا ہے مومنوں کے لیے۔ آج صرف ایک حدیث میں نے جو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، القرآن حجت لک، قرآن تیرے لیے حجت ہے، ہوگا، او علیک، یا تم پر حجت ہوگا۔ قرآن تمہارے لیے اس دن یا تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیری مخالفت میں گواہی دے گا، یا تیرے لیے یا تجھ پر، کہ اللہ بندہ تیرا قرآن پڑھتا رہا، تیرے میں بتائے ہوئے راستے کے اوپر جو مجھ میں لکھا تھا اس پہ چلتا رہا، تیرے حق میں یہ گواہی دے گا۔ اور یہ بھی ہے اگر اس قرآن سے روگردانی کی، اس سے نافرمانی کی، تو قرآن تیرے خلاف بھی کل کو کھڑا ہوگا۔ یہ فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، القرآن حجت لک، قرآن تیرے لیے حجت ہے، او علیک، یا تجھ پر حجت ہے۔ اب ہمیں دیکھ لیجئے کہ ہم نے کس لیے علیکہ میں آنا ہے یا لکا میں آنا ہے۔ قرآن جو ہے وہ قرآن نے تو کل کو گواہی دے دینی ہے، میں ان کے گھروں میں پڑھا رہا، میرے اوپر گرد پڑی رہی، اور صرف ثواب کے لیے کبھی کبھار یا لوگوں کو بتانے کے لیے مجھے پڑھ لیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا، مجھ سے وہ کام نہیں لیا جس کام کے لیے تو نے مجھے اتارا تھا۔ اور جس نے قرآن کو پڑھا، سیکھا اور اس کے اوپر عمل کیا، اس کے حق میں قرآن گواہی دے گا۔ وَنُنَزِّلُ، اور ہم نازل کرتے ہیں، من القرآن، قرآن میں، ما ہوا، جو ہے وہ، شفاء، شفا، ورحمت، اور رحمت، اور ہم قرآن میں جو نازل کرتے ہیں وہ شفا ہے، ورحمت ہے، للمومنین، کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ یہ وہی بات ہے کہ جو مانتے ہیں اس کو کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے میرے لیے جو ہے وہ بھجوایا ہے، اس کے لیے یہ اس کے لیے شفا بھی ہے، اس کے لیے رحمت بھی ہے۔ ولا یزید الظالمین، یزید الظالمین، اور نہیں اضافہ کرتا وہ ظالموں کے لیے، الا خسارہ، مگر گھاٹے کا۔ اور ظالموں کے لیے تو ان کا خسارہ، ان کا گھاٹا ہی بڑھتا ہے۔ جب بھی کوئی آیت کریمہ اترتی تو لوگ ایک سے دوسرے سے پوچھتے کہ اس سے کتنا ایمان جو ہے وہ تمہارا بڑھ گیا ہے۔ جو تو مومن ہوتے، مومن اس کے اوپر پکے ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ جو آیت کریمہ اترتی، ایمان کا لیول، ایمان کے درجات جو ہے وہ اور بڑھ جاتے۔ اور جو ظالم لوگ ہیں، وہ ظالم لوگ یا گناہ کافر لوگ، جو مشرک لوگ ہیں، جب بھی قرآن اترتی ہے ان کے سینوں پہ جو ہے وہ مونگنی جیسے دلی جاتی، کہ ان کے سینوں کے اوپر جو ہے وہ گزرتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ پھر اب اس راستے سے بھی ہمیں منع کر دیا، تو ان کے لیے تو گھاٹے کا سودا ہی ہے جو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں انسان کی فطرت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے۔ وَإِذَا أَنَمْنَا، اور جب انمنا، لفظ کیا ہے؟ انعام، نہ لگا دیجئے متکلم، ہم انعام کرتے ہیں، علل انسان، انسان کے اوپر، آرزہ، اراز، ان سے، اراز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کنی کترا جانا، منہ پھیر لینا۔ وَنَا بِجَانِبِهِ، نہ لفظ جو ہے وہ اس کا معنی ہوتا ہے، یہ لفظ ہے نہ، اس کا معنی ہوتا ہے پلٹ جانا، پھیر لینا، موڑ جانا۔ بِجَانِبِهِ، جانب کہتے ہیں پہلو کو، اپنے پہلو کو، وہ اپنا پہلو بچا جاتا ہے، اپنا پہلو موڑ لیتا ہے اس سے۔ اور جب ہم انسان کے اوپر انعام کرتے ہیں تو وہ روگردانی کرتا ہے اور اس سے اپنا پہلو موڑ لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ، اور جب پہنچتی ہے تکلیف، مس کرنا، پہنچنا، چھونا، پہنچتی ہے اس کو، شر، سختی، تکلیف، مصیبت، کانا یوسا، ہو جاتا ہے وہ۔ یوسا لفظ کس سے ہے؟ یاس سے، اسی کو ہم کہتے ہیں نا یاس و حسرت و یاس، یاس سے وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم انسان کے اوپر انعام اپنا دیتے ہیں، انعام کرتے ہیں، تو وہ اپنا پہلو بچا جاتا ہے، اپنے پہلو جو ہے وہ پلٹ لیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کل، کہہ دیجئے، کلن، ہر کسی کا، شاکر یعملو، ہر کوئی جو وہ عمل کرتا ہے، یعملو لفظ کس سے ہے؟ عملہ، یا تا الف نون علامات مضارع لگا دیے، ہر وہ جو عمل کرتا ہے، اللہ،
پر شاکلاتہی۔ اب شاکلات سے کیا لفظ ذہن میں آتا ہے؟ شکل۔ اردو زبان میں عام استعمال ہوتا ہے۔ شکل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طریقہ، ڈھب، ڈھنگ۔ کس ہر ہی جو ہے وہ اپنی ضمیر لگی ہوئی ہے، وہ اپنے ہی ڈھب پہ، اپنے ہی طریقے کے اوپر عمل کرتا ہے اس چیز پہ۔ ہر شخص نے جو کچھ کرنا ہے ہوتا ہے اس کا اپنا طریقہ ہے، اپنا رنگ ہے، اپنا ڈھب ہے اس کے اوپر۔ فربکم، پس پروردگار تمہارا، عالم، خوب جانتا ہے، بمن، اس کو جو ہوا ہے وہ ہے، اہدی سبیلا، زیادہ سیدھے راستے پر۔ جو زیادہ سیدھے راستے پر ہے، ہر شخص کا اپنا ایک ڈھب ہے، اپنی ایک شکل ہے، اپنا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پہ ہے۔ اس لفظ کو کلیریفائی کرنے کے لیے میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا چلا جاؤں آپ کو، تاکہ یہ لفظ کلیئر ہو جائے ہمارے ذہنوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ رات کو نکلے، آپ نے دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی دھیمے لہجے میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا بڑی چپکے چپکے پڑھ رہے ہو؟ میرا رب کوئی بہرا ہے جس کو میں نے سنانا ہے؟ اب طریقہ ان کا، آپ نے تحسین فرمائی۔ آپ دوسری طرف گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا تم اونچی آواز میں کیوں پڑھ رہے ہو؟ فرمایا میں لوگوں کو جگا رہا ہوں اور میں شیطان کو بھگا رہا ہوں۔ تو آپ نے تحسین فرمائی۔ اب بات دونوں کی ٹھیک تھی، نیت دونوں کی تھی، طریقہ دونوں کا جو ہے وہ فرق تھا، دونوں طریقے جو ہے وہ فرق تھے۔ اسی فرق کو جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک اور تھی مثال اس کی، ہاں ایک اور مثال تھی اس کی کہ ایک شخص الاعلان جو ہے وہ دیتا ہے کچھ چیز، جب وہ الاعلان دیتا ہے اس کا مقصد دوسروں کو ترغیب دینا ہوتا ہے، اس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے، وہ ترغیب دیتا ہے، اس کے دل میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی۔ اب طریقہ اس کا بھی ٹھیک ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ چھپ کے دیتا ہے، وہ چھپ کے دیتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ریاکار ہے، یہ دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے۔ طریقہ دونوں کا ٹھیک ہے، نیت دونوں کی ٹھیک ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے، لیکن فیصلہ اس کا کون کرے گا؟ فیصلہ کرے گا فربکم، پس پروردگار تمہارا، عالم بمن ہوا اہدی سبیلا، وہ خوب جانتا ہے کہ سیدھے راستے کے اوپر کون ہے۔ میرا خیال ہے شاکلاتہ کا مطلب ہمیں سمجھ آ گیا ہوگا کہ نیت، ڈھب، ڈھنگ جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے شکل۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنَ، اور ہم اتارتے ہیں من قرآن سے، قرآن میں، ما ہوا، جو ہے شفاء، شفا ہے، تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے۔ شفا کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں بھی تمہاری کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے، لیکن اس کے لیے جو اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، جو بالغیب اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کتاب سے صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں۔ فائدہ اٹھانا ثواب کی نیت سے، اصال ثواب، حصول ثواب ایک علیحدہ چیپٹر ہے، لیکن اگر قرآن میں نے پڑھ کے سمجھا ہی نہیں تو پھر میرے لیے اور ایک جنتر منتر پڑھنے والے میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ میں نے بھی صرف پڑھا، پڑھ کے لوگوں کو بتایا، 4 پڑھ لیے، 6 پڑھ لیے، لیکن میں نے اس سے فائدہ کیا اٹھایا؟ تو یہ شفا ہے اس کے لیے اور رحمت ہے، للمؤمنین، ان کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو مانتے ہیں اس کو، ولا یزید الظالمین، اور نہیں وہ بڑھاتا ظالموں کے لیے الا خسارہ، مگر گھاٹا۔ ظالموں کے دل کے اوپر تو جو ہے وہ مونگی دلی جاتی ہے، ظالموں کے سینے کے اوپر جو ہے وہی ہوتا ہے کہ وہ اس کو مانتے نہیں ہیں، جیسے جیسے ان کو کہا جاتا ہے ویسے ویسے ان کا جو کفر جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جب ہم انعام کرتے ہیں، عَلَى الْإِنسَانِ، انسان کے اوپر اعرض، اعراض کرتا ہے، پھیر لیتا ہے، وَنَا بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو بچا جاتا ہے۔ دیکھیے فطرت ہے انسان کی، جب انسان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں سے نوازتے ہیں وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ صرف اپنے تئیں اختیار کر لیتا ہے کہ میری یہ کامیابیاں فلاں کی مرہون منت ہیں، یہ میری اپنی محنت کی مرہون منت ہیں، یہ منصب مجھے فلاں کی وجہ سے جو ہے وہ ملا ہے، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور جیسے ہی اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس وقت پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تو میری طرف کبھی کچھ آیا ہی نہیں ہے۔ وہ اس سے جو ہے وہ بالکل ایک حسرت و یاس کی کہ یعنی کہ مومن کی مثال تو وہ ہے کہ جب مومن کو اللہ دیتا ہے تو اس کا شکر کرتا ہے، اور جب مومن سے اللہ لے لیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور دونوں حالتوں میں اجر جو ہے وہ پاتا ہے۔ لیکن انسان کی عمومی فطرت کے بارے میں بتایا گیا کہ جب بھی ہم انسان کے اوپر انعام فرماتے ہیں وہ اپنا پہلو بچا جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، جیسے ہی کوئی مشکل آتی ہے فوراً جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلاتہ، کہہ دیجئے کہ ہر وہ شخص جو عمل کرتا ہے وہ اپنے طریقے کے پڑتا ہے، اپنی شکل پہ کرتا ہے، اپنے ڈھب پہ کرتا ہے، اپنا اس کا جو طریقہ کار ہے، اپنی جو شکل ہے اس کے مطابق کرتا ہے۔ اب اس کا اصل معنی کیا ہوا؟ اصل معنی یہ ہوا کہ اس کی شکل جو ہے وہ اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، اس کے اندر کیا ہے۔
اگر وہ جیسے عرض کیا کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پڑھ رہے قرآن ہی تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے، ایک پڑھ رہے تھے کہ میں چپ کر کے پڑھوں تاکہ اللہ کون سا بہرا جس کو میں نے سنانا ہے وہ تو میرے دل کے اندر سے بھی جانتا ہے، وہ تو سنتا ہے، اور عمر فاروق اس لیے پڑھ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سے میں اونچی پڑھوں، میں شیطان کو بھگاؤں اور ساتھ جو ہے میں دوسرے لوگوں کو بھی جگاؤں۔ پڑھ دونوں قرآن رہے تھے، نیت دونوں کی ٹھیک تھی، طریقہ اپنا اپنا جو ہے وہ مختلف تھا۔ تو جو بھی عمل کوئی کرتا ہے فَرَبُّكُمْ پس پروردگار تمہارا عالم خوب جانتا ہے، بمن اس کو جو ہوا اہدی سبیلا جو زیادہ سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ اب زیادہ سیدھے راستے کے اوپر کیا ہے، کون ہوتا ہے؟ جس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہمارے تمام عملوں کا دار و مدار ہمارے اندر کے اوپر ہے۔ جب ہم کوئی بات کرنے لگتے ہیں تو وہ بات مجھے تو پتا ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں، مجھے تو پتا ہے کہ یہ کام میں کس نیت سے کر رہا ہوں، لیکن میرے علاوہ اگر پتا ہوتا ہے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کو پتا ہوتا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ تو ہم دے سکتے ہیں، لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہم ملمہ کاری اس کے اوپر جو ہے پوچھا پھیر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے ہم کیسے جو ہے وہ دیں گے؟ تو جس نیت سے کوئی کام کرتا ہے جیسے بھی کرتا ہے اللہ جانتا ہے کہ سیدھے راہ پہ کون ہے۔ باقی جو ہم اندر سے کچھ باہر سے کچھ، تو منافق کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ یہی نشانیاں ہوتی ہیں، اور مومن جو ہے وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ کیا فرمایا تھا؟ شرابی ہو سکتا ہے، زانی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور منافق کی نشانیاں کیا ہے؟ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو توڑ دیتا ہے، امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اب ہم اپنے گریبان میں جا کے دیکھیں، آج یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں، منہ کے اوپر جو ہے وہ ہم بڑے مومن بنے پھرتے ہیں، ہم پوری دنیا کے لیے راہ ہدایت بنے پھرتے ہیں، لیکن جیسے ہی بات میرے پرسنل بینیفٹس کی آتی ہے اس وقت میں قرآن اور اسلام اس کو سب کچھ رکھتا ہوں سائیڈ پہ، اور سائیڈ کے اس کے اوپر سے جب گزر کے چلا جاتا ہوں۔ تو یہ کون سیدھے راستے پہ ہے؟ ہر شخص اپنے اپنے طریقے پہ عمل کرتا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ جو سیدھے راستے پہ ہے۔ اب اس سے میسج ہمیں کیا دینا مقصود ہے کہ تم جو مرضی کر لو، اللہ سے تو چھپ نہیں سکتے۔ ہر شخص کا طریقہ دیکھ کے تم اس کے لیے جو ہے وہ ایک تو تنقید کے جو ہے وہ نشتر مت برساؤ کہ تم خود تو کر نہیں رہے لیکن لوگوں کے لیے الاعلان کرتا ہے جی، الاعلان دیتا ہے جی، اور چاہتا ہے کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو، مجھے جو ہے وہ حاتم طائی جو ہے وہ کہا جائے، مجھے سخی کے نام سے مشہور کیا جائے۔ اور دوسرا جو ہے وہ چپ کر کے دیتا ہے، کہتا ہے یاد دیا کر تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب، یعنی کہ ہم تو مانتے ہی نہیں کسی چیز کو۔ تو جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کے عمل کو بہتر جانتے ہیں۔ طریقہ فطرت، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اگر کہا جائے نا کہ یہ پہاڑ یہاں سے اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو ہٹ سکتا ہے، انسان کو کہا جائے کہ اپنی فطرت چھوڑ دے، انسان فطرت نہیں چھوڑ سکتا۔ اب وہ فطرت اندر سے کیا ہے، وہ فطرت اللہ بہتر جانتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ بات وہی قرآن کی ہے، اس قرآن کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے ہم نے؟ اس کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے استعمال کرنا ہے یا اپنی راہ ڈھونڈنے کے لیے کرنا ہے؟ ہم نے اپنی راہ ڈھونڈ لیں گے تو قرآن ہمارے لیے جو ہے وہ کل کو حجت بن جائے گا۔ اگر ہم نے اس قرآن سے جو اپنی راہ نہ ڈھونڈی، منافقانہ اختیار کیا، تو کل کو قرآن ہمارے خلاف حجت بن جائے گا۔ القرآن حجت لک، قرآن تیرے لیے حجت ہے، اور علیک یا تجھ پر حجت ہے۔ یہ فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کس اینگل سے لینا ہے ہم نے؟ اللہ نے دونوں راہیں دکھا دی ہیں ہمیں، وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اب اس کے بعد ہم نے چوز کون سی کرنی ہے؟ جو بھی چوز کریں گے اللہ خوب جانتا ہے کہ تم کس راہ پہ جا رہے ہو۔ جو چوز کریں گے اسی کا صلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم پالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ میں ترجمہ کر دوں آپ کے لیے، اور ہم نازل کرتے ہیں قرآن میں ما ہوا شفاء، جو وہ ہے شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے، اور لیکن اس سے ظالموں کے لیے صرف گھاٹا ہی بڑھتا ہے۔ اور جب ہم انعام کرتے ہیں انسان کے اوپر تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنا پہلو پلٹ لیتا ہے، وہ اپنا پہلو بچا جاتا ہے اس سے، اس طرف وہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ یہ مجھے دیا ہوا کس نے ہے۔ اور جب اس کو کوئی سختی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ مایوسی کی حالت میں آ جاتا ہے۔ اب دونوں شکلوں میں مومن تو جو ہے وہ مومن ملتا ہے تو شکر کرتا ہے، نہیں ملتا تو صبر کرتا ہے۔ اور دوسرے کی مثال یہ ہے کہ جب ملتا ہے تو اس کو کسی اور سے منسوب کر دیتا ہے، اور جب نہیں ملتا ہے تو پھر کہتا ہے اللہ تو مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ مایوسی کی باتیں کر لیتا ہے۔ کہہ دیجئے ہر کوئی جو عمل کرتا ہے اس کا اپنا ایک طریقے پر ہوتا ہے، اپنے ایک فطرت پر ہوتا ہے۔ پس رب پروردگار تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین،
الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا ارحم الراحمين